خدا کے لیے اواران کے عوام پر رحم کریں. اواران اب بھی آپ ہمارے بچے اب بھی ہمارے خلاف اٹھتے ہیں اور باتیں کرتے خودکش بن رہے ہیں. اس علاقے میں لوگوں نے کیوں تبدیلی لائی؟ لوگوں کی رائے کا تو کم از کم احترام کریں. میں نہیں کہتا ہوں ڈی سی یہ لگے, کمشنر یہ لگے, ڈی پی او یہ لگے, پلانا لگے, لیکن وہ کرپٹ لوگ جن پر ہائی کورٹ میں کیس ہے, جن پر اینٹی کرپشن میں کیس ہے, ان کو دوبارہ تعینات کرنا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. میں اکیلا رہ گیا ہوں, اکیلا میں رہ گیا, مجھے بھی ٹرانسفر کر دو, بہت آسانی ہوگی, ضلع بھی خوشحال ہوگا. عوام کا قصور یہ کہ انہوں نے مجھے ووٹ دیا, عوام کا قصور یہ. اور میں آج اس ایوان کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, آپ پاکستان کے تمام اداروں کو کہہ دیں اواران میں جا کے تحقیق کریں. میرے خلاف ایم آئی کو بھی کہہ دیں, آئی ایس آئی کو بھی کہہ دیں, آرمی کو بھی کہہ دیں کہ خیر جان نے وہاں پہ کوئی غیر قانونی کام کیا, کمیشن لیا, چین میں انوالو ہے, جس کام میں انوالو ہے. میرا اس اسمبلی کے سامنے یہ وعدہ ہے, بلوچی وعدہ ہے, اگر میں اس میں گلٹی ہوا میں اس اسمبلی کا ممبر نہیں رہوں گا. یہاں پی ڈی ایم اے کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم اے اس وقت اس کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہی ہے. ناقص خوراک لوگوں کو مہیا کر کے آپ ان کے اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتے جو ان کو ہوا ہے. آج تمام ایم پی اے صاحبان اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے اضلاع میں جو نقصانات ہوئے ان کو کوئی خبر نہیں ہے. فرض کرو میں اپنے علاقے کا ایم پی ہوں, مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ڈی ایم اے نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا. اس وقت میرا ضلع سب سے زیادہ متاثر ہے, شاید صوبت پور وغیرہ, لیکن ہمارے ہاں جو نقصانات ہوئے وہ بلکہ اربوں میں, میرے خیال میں, بلکہ ہمارے ایک پورا تحصیل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ تمام سرکاری آفیسز ہیں, ہمارا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, وہ پانی میں بہ رہے ہیں. تو میڈم ایم پی اے ووٹ لے کر آتے ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, عوام ان سے پوچھتے ہیں, لیکن ایم پی اے کو کوئی خبر نہیں کہ اس کے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کو آپ نے دیا ہے تو ڈپٹی کمشنر کو اس بات کا بھی پابند کیا جائے کہ وہاں کے عوامی نمائندوں سے وہ پوچھے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں. وہاں پہ میرے ضلع میں جو کچھ ہو رہا ہے ماں سوائے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی بھی مجھے 2 نوٹس یہاں پہ ملے اور یہ فائل میرا پڑا ہوا ہے. پورے ضلع میں جو آپس زدہ بھی ہے, دہشت زدہ بھی ہے, قحط زدہ بھی ہے اور زلزلہ زدہ بھی ہے, وہاں پہ ہماری یہ 6-8 مہینے کی کارروائی ماں سوائے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس سے عواران ترقی کرے گا ویل ڈن. آج سی ایم صاحب ادھر نہیں ہے, وہ ہوتے میں اپنی باتیں رکھ لیتا. ہاں میں اکیلا رہ گیا ہوں, اکیلا میں رہ گیا, مجھے بھی ٹرانسفر کر دو, بہت آسانی ہوگی, ضلع بھی خوشحال ہوگا. عوام کا قصور یہ کہ انہوں نے مجھے ووٹ دیا, عوام کا قصور یہ. اور میں آج اس ایوان کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, آپ پاکستان کے تمام اداروں کو کہہ دیں اواران میں جا کے تحقیق کریں. میرے خلاف ایم آئی کو بھی کہہ دیں, آئی ایس آئی کو بھی کہہ دیں, آرمی کو بھی کہہ دیں کہ خیر جان نے وہاں پہ کوئی غیر قانونی کام کیا, کمیشن لیا, چین میں انوالو ہے, جس کام میں انوالو ہے. میرا اس اسمبلی کے سامنے یہ وعدہ ہے, بلوچی وعدہ ہے, اگر میں اس میں گلٹی ہوا میں اس اسمبلی کا ممبر نہیں رہوں گا. خدا کے لیے اواران کے عوام پر رحم کریں. اواران اب بھی آپ ہمارے بچے اب بھی ہمارے خلاف اٹھتے ہیں اور باتیں کرتے خودکش بن رہے ہیں. اس علاقے میں لوگوں نے کیوں تبدیلی لائی؟ لوگوں کی رائے کا تو کم از کم احترام کریں. میں نہیں کہتا ہوں ڈی سی یہ لگے, کمشنر یہ لگے, ڈی پی او یہ لگے, پلانا لگے, لیکن وہ کرپٹ لوگ جن پر ہائی کورٹ میں کیس ہے, جن پر اینٹی کرپشن میں کیس ہے, ان کو دوبارہ لے کے وہاں پہ تعینات کرنا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. سی ایم صاحب ہوتے تو میں یہ باتیں ان کے سامنے کر لیتا, اور مجھے یہ پتا نہیں کہ میرا ڈپٹی کمشنر وہاں پہ کیا کر رہا ہے. آج تک جب سے وہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے, میں ابھی کیا کہوں, ابھی نہیں ٹرانسفر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حکومت میرا یہ مطالبہ, آپ جو ہے نا, جو میں نے مطالبہ کیا میڈم, اس مطالبے کو آپ رولنگ دیں, اس پر ایک کمیٹی بنائیں کہ اواران میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. میں گلٹی ہوا,
ساری سزائیں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے آج پورا اواران تباہ ہے، جس کی وجہ سے اواران میں آج بدامنی ہے۔ پہلے تو 23 ووٹ پہ لوگ آتے تھے، ممبر بنتے تھے۔ جب عوام نے ہمت کیا کہ 35,000 30,000 ووٹ اب کاسٹ ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ عوام نے اس ملک کے حق میں فیصلہ دیا، اور جب اس ملک کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ ہم بدامن لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ملک کے ساتھ ہیں، پھر ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ آئین کے ساتھ ہیں، وہ قانون کے ساتھ ہیں، وہ ملک کے ساتھ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں عوامی رائے کا احترام بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو دوستوں نے یہ باتیں کی، میڈم یہ ظہور صاحب بھی بیٹھے ہیں، اصغر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اواران ان سب کا گزرگاہ ہے آنے جانے کا۔ اب یہ جو روڈ بن رہا ہے اوشب اواران روڈ، ایک جگہ سیڑ ندی، یہ بار بار کئی لوگوں کو لے جا چکا ہے۔ اس پر کروڑوں روپے کے بند باندھے گئے ناقص، وہ پانی بہ کے لے جاتا ہے، جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ 7 بندے، 7 ایک ہی خاندان کے وہاں پہ پانی لے کے گیا۔ یہ ناقص منصوبہ بندی، اگر وہ حکومت اس پر غور کرتی، وہاں پہ بند صحیح قسم کے بناتے، نہ لوگوں کے گھریں ضائع ہوتی۔ آج بھی 100 گھر لے کے گئے، 100 گھر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پی ڈی اے میں حکومت کیا کر رہی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ بڑی مہربانی۔ تھینک یو جی۔